صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. ما شاء الله حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. دعا گو کہ خداوند متعال آپ موالیان حیدر قرار عزاداران سید الشہداء کا اس مجلس میں چند ترانہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. پروردگار عالم بحق امام حسین علیہ السلام آپ سب کے رزق میں، مال میں وسعت اور فراوانی عطا فرمائے. پروردگار عالم اس محرم الحرام کے صدقے میں آپ سب کے جتنے بھی مرحومین، بالخصوص قاسمی صاحبان کے اور نقوی خاندان کے جتنے بھی مرحومین اس دنیا سے انتقال کر گئے ہیں، پروردگار عالم ان سب کی بخشش فرمائے. جوارِ چہاردہ معصومین علیہ السلام کے ساتھ منشور فرمائے. اور ہماری سب سے پہلی اور آخری دعا، پروردگار عالم ہمارے آخری تاجدار ولایت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرمائے. اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھیں. اجازت ہے گفتگو شروع کی جائے. سلامت ہے. بحار الانوار میں ایک روایت ملتی ہے، رسول خدا فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ محمد و آل محمد پر ایک مرتبہ درود بھیجے تو رسول خدا فرماتے ہیں اللہ اس بندے کے دل میں سے منافقت کو دور کر دیتا ہے. لحاظ سلامت رہیں. اچھا، میں سلامت رہیں. میں منبر پہ بیٹھا سوچ رہا تھا، چونکہ آپ سب جانتے بھی ہیں کہ میں جب بھی اپنی مجلس کا آغاز کرتا ہوں تو اللہ کی تعریف سے کرتا ہوں. چونکہ کل مجھے حکم ہوا، ہمارے بزرگ اس محفل میں مجلس میں تشریف فرما ہیں، پروردگار عالم ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے. انہوں نے مجھے حکم دیا کہ آپ فضائل حضرت فاطمہ الزہرا اور مصائب جناب معصومہ کم سنائیں. چونکہ فضائل آج میں سناؤں گا اور انشاءاللہ آپ نے میرا وعدہ ہو گیا اسی محرم میں آپ کو مصائب جناب حضرت معصومہ سناؤں گا. منبر پر بیٹھے ہوئے مجھے ایک جملہ یاد آ گیا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے، کون اللہ جس ذات کو سیدہ جیسی بی بی سجدہ کرے اسے خدا کہتے ہیں. یہ ہاتھ سلامت رہے. جسے بطول جیسی بی بی سجدہ کرے اسے خدا کہتے ہیں. اب
اب یہ ایک جملہ میں کہنے جا رہا ہوں، اس کی دعا اور داد میں اپنے بڑوں سے لوں گا کہ وہ بیوی جو مٹی کے بنے ہوئے چھوٹے سے گھر میں بیٹھ کر ملائکہ پہ حکومت کرے اسے فاطمہ زہرا کہتے ہیں، یہ ہاتھ سلامت رہے۔ وہ بیوی جو چھوٹے سے گھر میں بیٹھ کر ملائکہ پہ حکومت کرے اسے فاطمہ زہرا کہتے ہیں۔ میرا سلام ہو جناب ام المؤمنین ام سلمہ پر۔ بی بی روایت کرتی ہیں کہ ایک دن میرا دل چاہا کہ میں جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی زیارت کروں۔ بی بی ام سلمہ کہتی ہیں جیسے ہی میں بی بی کے گھر میں داخل ہوئی تو میں نے دیکھا جناب فاطمہ سوئی ہوئی تھی، چکی چل رہی تھی۔ میں بڑی پریشان ہوئی، میں نے چند قدم آگے بڑھائے، میں نے دیکھا جناب فاطمہ سو رہی ہے، جھولا جھل رہا ہے۔ پھر میں نے قدم بڑھائے، میں نے دیکھا کہ ہانڈی پک رہی ہے۔ پھر میں نے چند قدم آگے بڑھائے، میں نے دیکھا کہ جناب سیدہ بستر پر استراحت کر رہی ہیں اور تسبیح چل رہی ہے۔ جناب ام سلمہ بڑی حیران ہوئی، جاتی ہیں رسول خدا کے گھر میں، اپنے گھر واپس پلٹ کر جاتی ہیں۔ جیسے ہی گھر پہنچتی ہیں رسول خدا نے بی بی ام سلمہ کو دیکھ کر کہا اے بی بی کیا تم میری بیٹی فاطمہ کے گھر سے آ رہی ہو؟ کہا یا رسول اللہ میں بی بی فاطمہ کے گھر میں گئی تھی، میں بڑی حیران ہو گئی، جناب فاطمہ سو رہی تھی اور پورے کام اپنی روزمرہ کے زندگی کی طرح چل رہے تھے۔ تو رسول خدا نے کہا اے ام سلمہ یہ کوئی عام گھر ہے؟ یہ میری بیٹی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا گھر ہے۔ یہ ہاتھ سلامت رہے۔ یہ وہ گھر ہے جس کا جھولا جبرائیل جھلاتا ہے، یہ وہ گھر ہے جس کی ہانڈی اسرائیل پکاتا ہے، یہ وہ گھر ہے جس گھر پہ آپ کے ملائکہ اپنے آپ کو فخر محسوس کرتے ہیں۔ ملائکہ خود پہ یہ فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم کس دہلیز پر آ گئے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اچھا یہاں پر ماشاءاللہ ڈاکٹر زراعت بھی تشریف فرما ہے۔ میں تمام عزاداروں سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ کر یہاں پر ایک سے دو جملے شریعت کے مسئلے کے لیے بتانا چاہتا ہوں، چونکہ مجھے کل بہت سے لوگوں نے یہ کہا کہ آغا صاحب آپ جو ہیں دوران مجلس ایک سے دو جملے شریعت کے مسائل کے بارے میں بتایا کریں۔ اب یہاں پر جیسا آپ نے اتنا یاد رکھنا ہے کہ آج میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کون فاطمہ، بس اتنا یاد رکھنا ہے۔ یہ جو مسائل ہیں یہ میرے بڑوں کے لیے نہیں بلکہ اپنے جوان اپنے ہم سپاہیوں کے لیے ہے۔ یہ جو میرے بزرگوار تشریف فرما ہے ان کی جوتیوں کے خاک کے صدقے میں اس منبر پہ تشریف فرما ہوں، میں کہاں اور ہمارے بزرگوار کہاں۔ دیکھیں عزیزان سید الشہداء، شریعت کا ایک مسئلہ ہے کہ جب کوئی بندہ یا کوئی عورت، توجہ ہے میری طرف، فرادہ نماز پڑھ رہے ہو یعنی اکیلے نماز پڑھ رہے ہو، چاہے وہ عورت ہو یا مرد، تو نماز صبح، نماز مغرب اور نماز عشاء، یہ تین نمازوں میں شریعت کا یہ حکم ہے کہ وہ بلند آواز سے پڑھیں، یعنی بالجہر پڑھیں۔ کون سی چیزیں پڑھنی ہیں بالجہر؟ سورہ الحمد یا اس کے علاوہ جو بھی آپ سورہ پڑھتے ہیں اس کو آپ نے بالجہر پڑھنا ہے۔ یہاں پر مرد کے لیے یہ ضروری لازم ہے کہ وہ بالجہر پڑھے، عورت کے لیے یہاں پر مسئلہ مشترک ہے، یعنی اس کے پاس اختیار ہے، وہ بلند آواز سے بھی پڑھ سکتی ہے اور آہستہ آواز میں بھی پڑھ سکتی ہے۔ لیکن یہاں پر ایک چیز جو قابل غور قابل فکر ہے کہ اگر کوئی عورت بلند آواز سے ان تین نمازوں کی قرات کو پڑھ رہی ہے
تو اگر کوئی نامحرم اس کی آواز کو سن لے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس نماز میں سورہ الحمد یا دوسری جو سورہ پڑھتی ہے اس کو آرام سے پڑھے، یعنی اخفا سے پڑھے، آہستہ پڑھے۔ اب رہا عصر اور نماز ظہر اور عصر کا مسئلہ، یہاں پر یہ ہے کہ اخفا سے آپ نے پڑھنی ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد کہیں بہت تو نہیں ہو گیا سب؟ دیکھیں یہ ہمارا فریضہ ہے، ہم مجالس پورا سال سنتے ہیں، فضائل امیر پورا سال سنتے ہیں، چونکہ یہ فضائل ہیں بھی ہستیوں کے اتنے کہ پورا سال لگ جائے، پوری زندگیاں گزر جائیں، انسان مٹی میں مل جائے تو ان ہستیوں کے فضائل کم نہیں ہوتے، لیکن یہ وہ مسائل ہیں جو ہمارے اوپر واجب عمل ہیں، ان میں یہ مسائل جو ہیں وہ کام آتے ہیں۔ اور دوسرا مسئلہ نیت کا مسئلہ، میں نے اکثر دیکھا اپنے ہم سے جوانوں کو اور پوچھا بھی صحیح کہ وہ نیت اکثر غلط کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ معذرت کے ساتھ 2 رکعت نماز فجر پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ، غلط ہے نیت اس طریقے سے کرنی ہے چونکہ ہماری جو بھی نیت ہے وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے، نہ کہ سوائے اللہ کے لیے۔ نیت کیا کرنی ہے؟ 2 رکعت جو بھی واجب عمل ہو، چاہے وضو کر رہے ہوں، نیت یہاں پر ایک اور بتا چلو، نیت زبان پہ لانا ضروری نہیں ہے، نیت جس آپ کے دل میں ہونی چاہیے کہ آپ کون سا واجب عمل کر رہے ہیں۔ نیت صرف ایک مقام پر مستحب ہے، وہ بھی جب آپ حالت احرام پہن رہے ہوں تو تب مستحب ہے کہ آپ نیت کو اپنی زبان پہ لائیں، وگرنہ آپ کے دل میں نیت ہو آپ کو بھی واجب عمل کریں۔ نیت کیسے کرنی ہے؟ 2 رکعت نماز فجر پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ، قربتاً الی اللہ، نہ کہ قربتاً الی اللہ۔ ایک سوال پڑھیں محمد والے کون فاطمہ جس کا بڑا حسن اور چھوٹا حسین ہو، جس کی شان میں نازل مرج البحرین ہو، جس کی قیمت و قدر کو دیکھنا ہو تو سورہ قدر کو دیکھو، جس کے گھر کی شجاعت کو دیکھنا ہو تو احد و بدر کو دیکھو۔ یہ ہیں جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ روایت میں ملتا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل، میں اگر امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اگر میں جعفر صادق 70 رکعت نماز پڑھوں، توجہ کا طرف کتنی رکعت نماز؟ 70 رکعت نماز پڑھوں، ان 70 رکعت نمازوں کے بعد اپنی دادی جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی تسبیح نہ پڑھوں، پھر میں 2 رکعت نماز پڑھوں، ان 2 رکعت نماز کے بعد میں اپنی دادی جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی تسبیح پڑھوں، ان 70 رکعت نمازوں کے علاوہ ان 2 رکعت نماز کی فضیلت زیادہ ہے۔ یہ ہے فضیلت جناب تصویر حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ ایک سلوات پڑھیں بی بی کی عظمت۔ کون فاطمہ؟ علی سے ام ابیہا ہے فاطمہ، با سے بنت الہدا ہے فاطمہ، تا سے تطہیر کی رونق ہے فاطمہ، سا سے ثابت قدم ہے فاطمہ، جیم سے جگر گوشہ رسول ہے فاطمہ، ہا سے حجاب اللہ ہے فاطمہ، خا سے خیر النساء ہے فاطمہ، دال سے دختر نبی ہے فاطمہ، زال سے ذریت رسول ہے فاطمہ، زا سے زوجہ مرتضیٰ ہے فاطمہ، سین سے سیدہ ہے فاطمہ، شین سے شافع روز جزا ہے فاطمہ، تا سے طاہرہ ہے فاطمہ، زا سے ذل کبریا ہے فاطمہ، عین سے عالمہ غیر معلمہ ہے فاطمہ، غین سے غیورہ ہے فاطمہ، فا سے فتح کی ملکہ ہے فاطمہ، کاف سے قرآن کی تفسیر
तफसीर है फातिमा, काफ से सूरह कौसर की तफसीर है फातिमा, लाम से लारैब है फातिमा, मीम से मरकज़े इस्मत व तहारत है फातिमा, वाव से वाजिबुल एहतराम है फातिमा, हा से हादी है फातिमा, या से यकता है फातिमा। ये हाथ सलामत रहे। बीबी जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शिफाअत करें। अज़ीज़ान गिरामी, ये अल्लाह ने जनाबे सैयदा का नाम फातिमा क्यों रखा? क्यों रखा? इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के पास मासूम के पास एक शख्स आता है, कहता है कि ऐ मेरे आका मौला, आप पर मेरी जान कुर्बान, मुझे ये बताएं कि फातिमा का माना और उसकी तफसीर क्या है। तो मौला ने फरमाया, फातिमा का माना और उसकी तफसीर ये है कि फुतिमत अनिशर, फातिमा हर बुराई और शर से पाक है। वो फिर फरमाता है, मौला मैं समझा नहीं। मौला ने फरमाया कि अल्लाह ने फातिमा का नाम इसलिए रखा है कि अल्लाह ने वादा किया है कि ऐ फातिमा, मैंने तेरा नाम फातिमा इसलिए रखा है, मैं तुझसे वादा करता हूँ तुझे और तेरे मानने वालों को आतिश जहन्नुम से निजात दे दूंगा। हमें खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने हमें ऐसी अजीम हस्तियां अदा की है कि जो हमें किसी भी मकाम पे तन्हा और अकेला नहीं छोड़ती। बस अज़ादारों, कभी जिंदगी में मौका दिया तो फज़ाइले जनाबे सैयदा सुनाऊंगा। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के पास एक शख्स आया, कहता है कि ऐ मौला, कल मैंने अपने घर में मजलिस का एहतमाम किया था, मजलिस का इनाकात किया था। मौला, आप मेरे घर में मजलिस में तशरीफ नहीं लाए। अज़ादारों, मौला ने कहा, ऐ हमारे मानने वाले, मैं तुम्हारे घर में आया था। कहता है कि मौला, मैंने आपको नहीं देखा। मौला ने कहा, मैं तुम्हारे घर की दहलीज पर बैठा था। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारों, सिवाय गम हुसैन के कोई गम ना देखे। जैसे ही उसने जुमला सुना ना, मौला ने कहा था कि मैं तुम्हारे घर की दहलीज पर बैठा था। हाथ जोड़कर रोकर कहता है, मौला, आप वक्त के इमाम, आप मेरे घर की दहलीज पर क्यों बैठे थे? मौला ने कहा, जैसे ही मैंने इरादा किया कि मैं तुम्हारे घर में मजलिस में तशरीफ लाऊं, तो मैंने देखा हमारी दादी जनाबे फातिमा ज़हरा टूटी हुई पसलियों के साथ दरवाजे की दहलीज पर बैठी हुई थी। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारों, मातम किया करे, मातम। अज़ादारों, जब आपके मुंह से एक हाय निकल जाए ना भी रोना आए। अज़ादारों, एक हाय निकाल दिया करो, यही हाय कब्र की रात तुम्हारी शफाअत करेगी। मैं सैयद वादा देता हूँ, मुझे एतमाद है, मेरा अकीदा है, जनाबे सैयदा सबकी शफाअत करेगी। अज़ादारों, ये वो घराना है जिसने खुशियाँ बहुत ही कम देखी हैं। 3 शबान का दिन था, रसूल खुदा ने अपने नवासे हुसैन को अपने हाथों में उठाया हुआ था। बड़े खुश थे, लोगों ने मुबारकबाद दी। इतने में रसूल खुदा की आंखों से आंसू निकलना शुरू हो गए। अज़ादारों, जैसे ही जनाबे सैयदा ने देखा ना, दौड़कर बाबा के पास आती हैं, कहती हैं कि बाबा, आप क्यों रो रहे हैं? रसूल खुदा ने रोकर कहा, ऐ फातिमा, जिब्रील आया था, उसने कहा, या रसूल अल्लाह, आपका नवासा 3 दिन का प्यासा करबला की तफसीर मज़ीमा कर दिया जाएगा।
अजरुकुम इनल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारो, बड़ा प्यार था जनाबे ज़ैनब को मौला हुसैन से। अज़ादारो, मौला हुसैन ने अपनी बहन ज़ैनब से कहा था, ऐ बहन ज़ैनब, तुम पर जितनी भी मुश्किलात आ जाए, मेरा सर कलम कर दिया जाए, सकीना के चेहरे पर तमाचे मार दिए जाएं, सकीना के चेहरे से बालियां नोच ली जाएं, ऐ बहन ज़ैनब कभी भी बद्दुआ न करना। अज़ादारों, जब ये लूटा हुआ काफिला कूफे में आया ना, तो क्या देखा जनाबे ज़ैनब ने, नोके नेज़े पर सरे हुसैन है, कटा हुआ सर है, लोग छतों पर खड़े हुए थे, हाथों में पत्थर उठाए, उन्हीं लोगों में एक बूढ़ी औरत थी, उस मलूना ने क्या किया, एक पत्थर उठाया और हुसैन के सर मुबारक पर दे दिया। अज़ादारों, यही मंजर जनाबे ज़ैनब ने देखा। अब जनाबे ज़ैनब ने चाहा अपने बंधे हुए हाथों को उठाए और इस मलूना के लिए बद्दुआ करे। अज़ादारों, सुनोगे जनाबे हुसैन ने क्या जुमला कहा, ऐ बहन ज़ैनब, तुझे तेरे भाई हुसैन की कसम, ये रसूल की उम्मत है, इसके लिए बद्दुआ न करना। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। सिवाय गमे हुसैन के कोई गम न देखे। अज़ादारों, जब 28 रजब का दिन आया ना, तो बीबी ज़ैनब ने कहा, ऐ भाई हुसैन, क्यों ना हम अपनी माँ ज़हरा की कब्र पे जाएं। अज़ादारों, जैसे ये बहन भाई अपनी माँ जनाबे ज़हरा की कब्र के करीब जाते हैं, जनाबे ज़हरा अपनी माँ की कब्र के ऊपर लेट जाती हैं, रो कर कहती हैं, ऐ माँ फातिमा, आज हम मदीना छोड़कर जा रहे हैं। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। ऐ माँ फातिमा, आज तेरा माँ जाया मदीना छोड़कर जा रहा है। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारों, आखिरी जुमला जनाबे फिज़ा रिवायत करती हैं, जनाबे फिज़ा ने कहा, जैसे ही जनाबे ज़ैनब और मौला हुसैन कब्रे जनाबे ज़हरा से उठे, थोड़ा सा दूर गए, कब्रे जनाबे ज़हरा लरज़ी, कब्रे जनाबे ज़हरा से आवाज आ रही थी, मातम करे मातम, कब्रे जनाबे ज़हरा से आवाज आ रही थी, ऐ मेरे प्यारों, कभी खुद को तन्हा न समझना, मैं करबला में तुम्हारे साथ साथ रहूंगी, ऐ बेटा हुसैन, मैं हर पल तेरे साथ हूँ।